بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام بہت خصوصی ہے اور اس لیے لحاظ سے بھی ہے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر ہے۔ ان کو جو پاکستان بنایا تھا جس مقاصد کے لیے، وہ مقاصد پورے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ بڑی بے چینی ہے ملک کے اندر، اور کیونکہ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے، جو پاکستان کا جو جوہر ہے، وہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پہلا تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان سے لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے، جتنے بھی ہمارا جوہر تھا۔ جو باقی بچا ہے اس کو بھی، اس ٹیلنٹ کو بھی یہ لوگ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ ہم گفتگو میں کریں گے، اپنی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو بھی کریں گے، اور پھر جو قائد اعظم کا کردار ہے اس کو اجاگر کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو آج پینل ہے وہ ایک بہت بڑا پینل ہے، جس میں خواجہ رضی حیدر صاحب ایک بڑا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے۔ انہوں نے بڑی زبردست ان کے اوپر تحقیق کی ہے۔ قائد اعظم اکیڈمی کے کئی دفعہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، ڈی جی رہ چکے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ انہوں نے ایک بہت شارٹ کتاب لکھی ہے، اور اس میں جو انہوں نے 14 نکات بیان کیے ہیں کہ قائد اعظم کا جو مقصد تھا، فکر، عمل اور کردار، ان تینوں کے لوازمات اور راستے کچھ بھی ہوں، لیکن مقصد کردار سازی تھا۔ اور قائد اعظم کا کردار جدوجہد آزادی میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پر عمل کر کے ہم پاکستان کو ایک نظریاتی ملک بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے محبوب قائد نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ وقت کی پابندی کی، کبھی قانون نہیں توڑا، ایک بار بھی رشوت نہیں لی، نہ دی نہ لی، اور مذہبی رجحانات کی نمائش سے گریز کرتے رہے، اپنے وعدے کی پابندی کو شعار بنایا، کسی مرحلے پہ کوئی سمجھوتا نہیں توڑا، ناجائز پروٹوکول کو لینے سے اجتناب کیا، کبھی سرکاری رقم خرد برد نہیں کی، ٹیکس بچانے کی کوشش نہیں کی، اپنی آمدنی اور ذرائع آمدنی پوشیدہ نہیں رکھے، اصول پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، ذاتی اور سیاسی زندگی میں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، ہمیشہ صداقت اور امانت داری کو شعار رکھا۔ یہ 14 نکات انہوں نے ایک جس کے طور پر پیش کیے ہیں۔ تو میں اپنے خواجہ رضی حیدر صاحب ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی بہت احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا۔ ان کے بعد میں ہماری جو محترمہ ہماری ڈاکٹر تنویر خالد ہیں، پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد، جو بہت ہی ہماری بہن ہیں اور بہت محترم شخصیت ہیں، وہ آج تشریف فرمائے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ پھر ڈاکٹر شجاعت بہت عرصے بعد ہمارے ہاتھ لگے ہیں، وہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ وہ جناح یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کے پروفیسر ہیں، کراچی یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں۔ اور ایک نئے ہمارے دوست آئے ہیں آج، افسار احمد صاحب، یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے جامعہ کراچی کے۔ یہ ایک نئی بات ہم نے ایڈ کی ہے کہ اس پینل میں جہاں پر قائد اعظم گفتگو ہو رہی ہے، اس میں اسپیس اور ٹیکنالوجی کو بھی ہم نے شامل کیا ہے کہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں، اور اسپیس کے بارے میں قائد اعظم نے کوئی بات کہی ہو تو وہ خیر قائد اعظم نے جو 3 باتیں کہی تھیں، پہلے تعلیم کہا تھا، پھر دفاع کہا تھا، پھر اس کے بعد میں تربیت کہا تھا۔ خواجہ رضی صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، فرمائیں اس کے بارے میں، جو میں نے آپ کے جو الفاظ پڑھ کے سنائے ہیں، جو وہ ان پر گفتگو کر لیں، اور جو بات بھی آپ کہنا چاہتے ہیں ادر دین دیٹ، جو آپ کی مرضی ہے۔ بہت شکریہ نصرت مرزا صاحب، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہر پروگرام میں مجھے مدعو کرتے ہیں اور مجھے دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ میں اپنا قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے گفتگو کروں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی ہم قائد اعظم کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یعنی قائد اعظم کا جو تحریک پاکستان کے دوران موقف تھا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے ان کا کردار ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آیا وہ کس کردار کے مالک تھے۔ تو آپ یہ بات دیکھیں کہ وہ چونکہ انہیں فرام دا ویری بگننگ وہ کردار کی اپنی ان کے ایک ساخت ہو گیا تھا، اور اس کی وہ نمائندگی بھی کرتے تھے، جگہ جگہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بڑے اہم مواقع پر اس اپنی راست گوئی کا اور اپنی صداقت کا اور اپنے کردار کی بلندی کا مظاہرہ بھی کیا انہوں نے۔ میں آپ سے بہت چھوٹی سی بات عرض کروں کہ عام طور پر ہندوستان میں جس وقت انگریز برسر اقتدار آئے تو اس کے بعد یہ تصور بھی محال تھا کہ کوئی انگریز کے خلاف کوئی بات کہہ دے گا۔
ایون انگریز اپنے طور پر یہ سمجھتا تھا کہ یہ جتنے بھی ہندوستان میں لوگ ہیں یہ سب ہمارے غلام ہیں، ان کا ضروری ہے کہ یہ ہماری اطاعت کریں، ہماری تابعداری کریں. تو اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ انگریز جو تھا بڑا ایروگنٹ رہتا تھا ہندوستان میں، وہ سمجھتا تھا بس ٹھیک ہے ہم ہیں. سو میں عرض کروں کہ 1900 میں جب قائد اعظم جو تھے وہ بمبئی ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنا بحیثیت وکیل رجسٹریشن کرا لیا تھا، لیکن کوئی وکالت کے حوالے سے انہیں کوئی کامیابی، یہ میں آپ سے 1896 کی بات کر رہا ہوں، اور پھر 1900 تک پہنچتے پہنچتے انہیں کوئی ایسی خاص کامیابی نہیں ہوئی تھی. پھر بمبئی میں ایک پریسیڈنسی مجسٹریٹ کی ایک پوسٹ جو تھی اس پہ سے ایک صاحب چھٹی پہ چلے گئے تو ان کی 3 مہینے کی وہ جگہ خالی ہوئی تھی. جب اس کا ایک اشتہار آیا کہ صاحب اس پر ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں جناح نے بھی اپلائی کیا کہ میں بھی بحیثیت پریسیڈنسی مجسٹریٹ کے کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت کا جو لا ممبر تھا، وہ لا ممبر جو تھا اس کی وزیر قانون کی حیثیت ہوتی تھی اس زمانے میں. تو اس تک بات گئی تو اس نے اپروو کر دیا کہ ٹھیک ہے. تو جناح صاحب جو تھے وہ وہاں پر پریسیڈنسی مجسٹریٹ ہو گئے 3 مہینے کے لیے. ان 3 مہینے کے جب مکمل ہوئے تو ان کی کارکردگی اتنی اعلیٰ تھی اور وہ عدالتی انصاف فراہم کرنے میں لوگوں کو اس قدر مستعد تھے کہ اگلے 3 مہینے کے لیے انہیں ایکسٹینشن دے دیا گیا کہ آپ کو اور ایکسٹینشن دیا جاتا ہے. اس 6 مہینے کے دوران قائد اعظم نے 72 کیسز جو تھے وہ سنے اور فیصل کیے 6 مہینے کے دوران. ان کیسز اصل میں بات یہ کہ ہم نے تو قائد اعظم کو پڑھا ہی نہیں ہے نا، ہم تو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں قائد اعظم کے حوالے سے. جو گراس روٹ پہ جو چیزیں ہمیں جاننا چاہیے وہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو جب وہ ان کے پاس مقدمات آتے تھے تو اس میں ایک مقدمہ جو تھا وہ ایسا آیا کہ ایک انگریز سیاح جو تھا وہ بمبئی کی بندرگاہ پہ اترا، اور اتر کے وہ جب وہاں سے ایک تانگا کیا اس نے اور وہ شہر میں بمبئی میں داخل ہوا، تو جس وقت وہ تانگے سے اترا تو تانگے والے نے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا کہ میرا کرایہ دے دیں. اس نے اس تانگے والے کے ایک تھپڑ مار دیا. اس نے کہا ہم سے پیسے مانگتے ہو. نتیجہ وہ تانگے والا ایک پولیس والا سامنے کھڑا تھا، اس کے پاس چلا گیا شکایت کرنے کے لیے. تو وہ انگریز اس پولیس والے کے پاس گیا اور اس کے بھی ایک تھپڑ مار دیا کہ تم نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، میں تمہارا حاکم ہوں. یہ کیس جناح کی عدالت میں آیا. جناح نے پوری تفصیل سے وہ کیس سنا، اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کے پہلے شخص تھے جنہوں نے اس انگریز کو باقاعدہ سزا دی اس دور میں جبکہ آدمی انگریز کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے تابرخاست عدالت اس کو قید کی سزا دی اور 15 روپے اس پہ جرمانے کیے، اور اس سے کہا کہ لکھ کے دو کہ معافی مانگو کہ آئندہ تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، اور اس نے لکھ کر بھی دیا. تو یہ بات جو تھی اس زمانے میں تمام بمبئی کرونیکل اور دوسرے اخبارات جو تھے اس میں شائع ہوئی ساری کی ساری، اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ جنہوں میں تو ان کے اندر اتنی جرأت تھی کہ وہ کسی بھی ایک انگریز کو بھی سزا دے سکتے تھے اور کسی غیر انصافی کے خلاف وہ کھڑے ہو سکتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا. اسی طرح سے میں ایک اور واقعہ یہاں جوڑ دوں کہ 1946 میں جو ہمارا انڈیا کا وہ تھا وائس رائے جو تھا وہ لارڈ ویول تھا. تو لارڈ ویول نے اپنے جو پیپرز ہیں اس کے وہ یکجا ہوئے ہیں ویول جنرل کے نام سے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب ایک میٹنگ کے لیے قائد اعظم وائس ریگل لاج پہنچے تو وہاں پر لارڈ ویول نے ان کا استقبال کیا. اس زمانے میں لارڈ ویول کی بیوی جو تھی وہ بیمار تھی اور اس کی خبریں اخبار میں چھپی تھیں. تو قائد اعظم نے اس سے ایک اخلاقی اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اب آپ کی اہلیہ کیسی ہیں، ہاؤ از لیڈی ویول. تو اس نے وائس رائے نے کہا اوکے شی از ناؤ ویری بیٹر. یہ ساری باتیں اس نے کی. تو اور پھر اس کے بعد اس نے قائد اعظم سے کہا کہ کیا آپ ملنا پسند کریں گے.
تو قائد اعظم مذاکرات کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے فوری طور پر اس سے کہا کہ میں یہاں آپ کی اہلیہ کی عیادت کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ میرا اخلاقی فریضہ تھا کہ میں نے پوچھ لیا، میں مذاکرات کے لیے آیا ہوں تو آئیے مذاکرات کیجیے۔ تو وائس رائے کو اس طرح سے جواب دے دینا، یہ ان کی، اور یہ دیکھیے میں 46 سال کا وقفہ ہے اس میں، ایک پہلے واقعے میں جو انہوں نے انگریز کو سزا دی اور دوسرے واقعے میں، لیکن اس 46 سال کے اندر بھی انہوں نے اپنے اندر جو ان کی کرداری قوت تھی اس کو برقرار رکھا اور وہ کرتے رہے۔ اور یہ قائد اعظم کی کردار کی قوت جو تھی یہ ہمیں تحریک پاکستان کے دوران بار بار نظر آتی ہے۔ ایک مرحلے پر جبکہ ہندوستان میں شدید شورش شروع ہو گئی تھی 1920 میں، اور نان کوآپریشن موومنٹ گاندھی نے شروع کی تھی، اور گاندھی کے ساتھ بہت سارے مسلمان رہنما بھی شامل ہو گئے تھے، جس میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ تو اس وقت گاندھی نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس نئی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ اس کے تحت نان کوآپریشن موومنٹ میں اسکول بند کرا دیے گئے تھے، کالج بند کرا دیے گئے تھے، کارخانے بند کرا دیے گئے تھے، مستقل ہڑتالیں ہو رہی تھیں، سب چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو وہ خط جو گاندھی نے لکھا تھا جناح کو، اس کا قائد اعظم نے جواب دیا ہے، اسے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارا راستہ غلط ہے، کیونکہ تم ہندوستان کو ایک عجیب قسم پرسی کی حالت کی طرف لے جا رہے ہو۔ اسکول بند کرا دیے ہیں، بازار بند ہو گئے ہیں، کارخانے بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اقتصادی بدحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا راستہ صحیح ہے کیونکہ میں آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو جس وقت آپ آئینی قانونی راستہ اختیار کریں گے مجھے آپ اپنے ساتھ پائیں گے۔ اچھا خالد صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ سے پوچھ لوں۔ پروفیسر صاحب فرمائیے کہ جو بعض حضرت صاحب فرما رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیے اگر۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موقع پر بات کرنے کے لیے بلایا، لیکن مجھے محسن پاکستان کے بارے میں اتنی کم معلومات رکھنے پر اپنی کم مائیگی کا احساس ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو قائد کا خطاب تو جب پاکستان بننے سے پہلے بھی ملا، اور بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی حیثیت سے، یعنی اتنے بڑے رہنما، ان کی حیثیت سے ہم نے بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کیا جو وہ چاہتے تھے ایک قائد کی حیثیت سے۔ اس کے اندر ان کی زندگی کے آپ مختلف پہلو تو ہیں، اگر اخلاقی پہلو لیں یا انسانیت کے حوالے سے لیں یا ذمہ داری کے حوالے سے لیں یا تربیت اور تعمیر کردار کے حوالے سے لیں، ان سب میں ہر چیز ان کے اندر جو بنیادی تقاضے ہیں بدرجہ اتم موجود رہی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محسن پاکستان اور قائد اعظم پاکستان کے حوالے سے آج کل کے کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی چیزیں ہمیں وہ نظر آتی ہیں یا جن کی کمی کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں نہیں ہے۔ جو قائد اعظم نے تعمیر پاکستان کے حوالے سے یا مسلمانوں کو ایک الگ حیثیت دینے کے حوالے سے، ادب اور احترام اور تربیت کے حوالے سے، مذہبی تقاضوں کے حوالے سے انہوں نے کہی، تو میں چاہوں گی کہ ان کی زندگی کے اس سیاسی پہلو پر یا اس زاویے پر تھوڑا سا اظہار خیال کروں جو انہوں نے اس پورے دور میں پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے ابتدائی وقت میں ان عوامل میں انہوں نے کیا یا دکھایا۔ اجازت دیں تو بریک لے لیتے ہیں، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے جانے سے پہلے ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ گفتگو فرما رہی تھی۔ اب میں ڈاکٹر شجاعت حسین صاحب سے گزارش کروں گا اور یہ سوال کروں گا، کیونکہ وہ ماس کمیونیکیشن کے آدمی ہیں، کہ یہ کیا یہ پاکستان جو ہے آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ قائد اعظم کی شخصیت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک وہ یہ کہ گفتگو کے قائل تھے، دوسری بات ہر چیز قانون کے دائرے میں کرتے تھے، اور تیسری جو جنگ لڑی آئین کے مطابق لڑی۔ اب ان تینوں چیزوں میں کہیں لڑائی، دنگا، فساد، جیل، تھانہ، کچہری جو کہ سیاسی موومنٹ میں آ جاتا ہے، نہیں آتا، ان کی زندگی میں نہیں آتا۔ جی، ان کی زندگی میں نہیں آتا۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا قائد کی یہ باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ضرورت ہے۔ اور ایک اور چیز تھی
ادارے جب پاکستان بن گیا تو اداروں کی بات کی، ان کی ریسپانسبلٹیز یاد دلائیں، ان کی لمیٹیشنز یاد دلائیں اور ان کی کارکردگی یاد دلائی. ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو، اور اس سے منسلک جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ میڈیا کے حوالے سے، تو مجھے تو صرف یہی لگتا ہے، اس میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ میڈیا پہلے بھی تھا لیکن میڈیم چینج تھا، ظاہر ہے کہ صرف پرنٹ میڈیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس ایڈیٹوریل نہیں ہے، اور جب ایڈیٹوریل نہیں ہوتا تو وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستانی جیسے ملک جس میں کہ لٹریسی ریٹ شرمندگی کی حد تک بہت گرا ہوا ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو انفارمیشن کی جگہ ڈس انفارمیشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بد اخلاقی کی طرف لے جا رہا ہے، بد اخلاقی کی طرف لے جا رہا ہے، اور مطلب بدزبانی، بد بدزبانی، بد اخلاقی، ہر چیز. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں قائد اعظم کو یاد رکھنا ہے، قائد اعظم کے پاکستان کو اس انداز کا پاکستان بنانا ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے، تو ہم دراصل اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں. اب دیکھیے کہ جب قائد اعظم گفتگو کے قائل ہیں تو ہم یہاں پہ اسمبلیوں میں لڑتے ہیں، بری طرح سے لڑتے ہیں، اور مار پیٹ اور جو کچھ ہو سکتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. تو ہم ابھی عوام کو تو چھوڑ دیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لا میکر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا کچھ حشر نہیں ہوا ہماری اسمبلیوں میں، اور آج بھی ہوتا ہے. یہ دیکھ لیجئے. پھر قانون اور آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ اور کون لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر ہم قانون کی دھجیاں ہم روز اڑاتے ہیں، ہم رانگ سائڈ جاتے ہیں، ہم سگنلز کو بریک کرنا اپنی امارت اور اپنی طاقت کے مظاہرے کے طور سے لیتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب کو قائد اعظم کے جو زندگی کے پہلو ہے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں ضمنی. جی سر. وہ یہ ہے کہ اب قائد اعظم کے پاکستان کے مقابلے میں کوئی لفظ نیا پاکستان کا استعمال کرنا مناسب ہے؟ یعنی جو پاکستان یہ تو قائد اعظم کا پاکستان ہے نا جی. جی جی. اب اس میں نیا پاکستان کہاں سے آئے گا؟ ہاں. اچھا وہ بات یہی ہے کہ سر دیکھیں جیسی ماں بھی کسی کو کہیں کہ بھائی جو بھی یہ کہنا چاہیے کوئی بھی نعرہ ہو، میں خلاف نہیں ہوں، جس آدمی نے نعرہ لگایا اس آدمی کے میں خلاف نہیں ہوں. جی جی. اور جو بات ہے غلط بات ہے تو غلط کہتا ہوں، جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہتا ہوں. جی. لیکن میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کی موجودگی میں آپ کو نیا پاکستان کے لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی فرمائیں آپ. جی ٹھیک ہے. میں تو اسے اس طرح سے لیتا ہوں، مجھے بھی جس شخصیت کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ میرے لیے زیر بحث نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں بتاؤں کہ جس طرح ماں کے مختلف نام ہوتے ہیں اور بچوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، محبت کے اظہار ہوتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پاکستان کو جدید کر دوں، بہتر کر دوں اور نوجوانوں کے لیے کیا قائد اعظم جدید نہیں بنانا چاہتے تھے؟ نہیں، بالکل بنانا چاہتے تھے، لیکن وہی والی بات ہے کہ قائد اعظم کے زمانے جب میں تھا پرنٹ میڈیا تھا، آج سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس کے اپنے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کے مطابق اگر کوئی کہتا ہے، میں کسی کے سپورٹ میں نہیں کہہ رہا، لیکن ان چیزوں کو ہمیں گزر جانا چاہیے اور صرف پاکستان کے لیے بات کرنا چاہے. آپ اسے پرانا پاکستان کہہ کے اس کے لیے بہتری پیدا کریں، آپ اس کو نئے پاکستان کہہ کے کریں، آپ اسے ڈیجیٹلائز پاکستان کہہ کے کیجئے. لیکن اچھا تو نہیں ہوا نا، اس بات سے اچھا تو نہیں ہوا. ہاں وہ ہوا نہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ لیڈرشپ. اچھا جی، اب ابھی آپ سے بات میں نے کیونکہ بہت سا سوالات کر لیے ہیں، جی جی، تو ہم آپ کو ذرا سانس لینے کا موقع دیتے ہیں. تو ہم ذرا افسر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہے ہیں، جی تو آپ کا تعلق اسپیس سے ہے، تو اسپیس کے حوالے سے یا سائنس کے حوالے سے قائد اعظم کا جو افکار تھے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اچھا، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ نے جب اسٹارٹ کیا تو آپ نے ایجوکیشن اور ڈیفینس ان دا آرڈر آف پرائیورٹی بات کی. اچھا، اس سے بھی پہلے قائد اعظم پہ بہت
بہت بات ہوئی ہے, بہت زیادہ لکھا گیا, پبلش کیا گیا ہے. اسٹینلے والپرٹ لیٹ سے ایک جناح آف پاکستان بہت زبردست بک ہے, اور جب سٹارٹ ہوئی ہے تو قائد اعظم کو جو ڈسکرائب کیا گیا ہے, ہیلڈ ہائی, چیسٹ آؤٹ لانگ, جب وہ کورٹ میں کھڑے ہوتے تھے, تو بہت پازیٹیو جو ہے قائد اعظم کے بارے میں جو ہے نا پبلش ہوا ہے, وچ از رائٹ. اس کے بعد پھر قائد اعظم کے بارے میں جب ہم بات کریں, پرنسپل پولیٹیشین, ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ بہت پرنسپل پولیٹیشین تھے قائد اعظم, اور آج اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک کریزی سرکس لگا ہوا ہے پارلیمنٹ میں, اور قائد اعظم کے پرنسپلز کو کوئی فالو نہیں کر رہا. انسٹیٹیوشنز ہمارے جو ہیں وہ گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, ان کی پرفارمنس. پھر قائد اعظم پہ جب ہم بات کریں تو ایجوکیشن اور ڈیفنس کی جو اسٹارٹنگ میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے کی, تو ڈیفنس, ہم اسپیس کی اگر بات کریں تو ہم نے اسپیس کو سو فار ایز اے ڈیفنس ابھی تک اسٹارٹ نہیں کیا یوز کرنا. ہمارا جو ڈیفنس پورا کا پورا جو اسٹریٹجی ہے وہ اسٹل سو فار اسٹک ہے نیوکس پہ اور کنونشنل ویپنس پہ, اور جو آگے کی نیکسٹ جنریشن وارفیئر ہے. دو ہم نے جو سیٹلائٹ چھوڑے ہیں جی, اس میں ایک سیٹلائٹ کی تو یہ صلاحیت ہے نا کہ وہ لوکیٹ کرتا ہے کہ کیا چیز ہے, تو وہ ڈیفینس کے بھی کام آ سکتا ہے. اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیفینس کے کام نہیں ہے, بلکہ ایگریکلچر کے لیے, پانی کے لیے, اس کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے ہم نے وہ کیا, لیکن ایک وہ اس کو ہم استعمال تو کر سکتے ہیں. بالکل ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, بٹ دا ڈرا بیک ہے کہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم لیٹس سے ہم نے جو سیٹلائٹ لانچ کی, ہم نے جو سیٹلائٹ لانچ کی ایگزیکٹلی ہم نے جو سیٹلائٹ لانچ کی, ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ہم سیٹلائٹ کو آربٹ میں بھیج سکیں. ہم نے چائنا کے تھرو اس سیٹلائٹ کو آربٹ میں بھیجا, پھر ہم اس کے بعد ڈیٹا شیئرنگ پہ آ گئے. جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہم نے پارشلی بیک ڈورز میں جو بھی ایگریمنٹس ہیں, ہم نے وہ ڈیٹا بھی چائنا کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ایک اٹونومس ایک اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم وہ پورا کا پورا ڈیٹا اپنے طور پہ یوٹیلائز کر سکیں. تو یہاں پہ پاکستان لیکنگ ہے. آپ نے جو بات کی ایجوکیشن اور ڈیفنس کی, تو میں اسٹل میرا پوائنٹ یہاں پہ اسٹک ہے, یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو پیچھے چھوڑ دیا, اور ہم نے سارا کے سارا, اینڈ اس کا ایک بہت بڑا ریزن تھا. 1965 کی وار ہوئی اور 1971 کی وار ہوئی, اور 1965 کی اور 71 کی وار جب ہوئی تو پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ اب ہمیں اسپیس میں آگے بڑھنا چاہیے. تو آلدو ہمارا سپارکو 1961 میں اسٹیبلش ہو گیا, بٹ وار کے بعد ایک اور سیٹ بیک یہ آیا کہ ہم نے ریئلائز تو کیا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, بٹ ہم نے زیادہ جو بجٹ ہے, یو کین سے دا لائنس شیئر, ہم نے وہ اپورٹ کر دیا ڈیفنس میں. ہم نے اینڈ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ جب ہمارا 61 میں سپارکو اسٹیبلش ہوا, اینڈ سپارکو واز پروگریسنگ. ہم نے پہلا راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا, تو چائنا اور انڈیا بھی سرپرائز تھے کہ ہم نے کس طرح سے پورے علاقے دنیا میں اس وقت امریکہ نے بھی نہیں کیا, امریکہ نے کیا تھا, ناسا نے کیا تھا, آلدو ہم نے ناسا کی 1962 کے اندر جو ہم نے 2 راکٹ ریبر 1 ریبر چھوڑے تھے, وہ اس نے ہمارے کو خطرے میں ڈال دیا. جی بالکل. اور انڈیا 62 میں اس نے اپنا اسپیس انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا. ہماری پرفارمنس بہت اچھی تھی, ڈاکٹر طارق محمود, ڈاکٹر سلیم مصطفیٰ کام کر رہے تھے, ڈاکٹر عبدالسلام بھی تھے. پھر وار اسٹارٹ ہوئی, اس کے بعد وار کے بعد پھر ہمارا سارا فوکس اسٹریٹجک ویپنز کی طرف ہو گیا, اور اسپیس ٹیکنالوجی وہاں سے پیچھے آ گئی. اور آج بھی ہم اسی ڈیلیما میں ہیں کہ ہم اسپیس کو اسٹرانگ کریں یا اپنا ڈیفنس میکینزم جو ہے وہ اسٹرانگ کریں. اب یہاں پر بریک لینا پڑے گا. ناظرین کرام لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جناب محترم افسار صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, اس میں خواجہ رضی حیدر صاحب کے حکم کے مطابق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ دیکھیے جب ہم نے رہبر 1 اور رہبر 2 چھوڑا تھا تو ہم پورے خطے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ نمایاں ہو گئے تھے. اور اس وقت میں ایک کتاب آئی ہے نیور ایگزٹ فرام پاکستان. اس کتاب میں سفیر نے, یہاں کے جو سفیر تھا پاکستان میں, امریکہ کا جو سفیر تھا, اس نے لکھا امریکی صدر کو کہ پاکستان اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ 20 سالوں کے اندر دنیا کی بڑی طاقت بن کے ابھرے گا. تو اس پر خط پہ لکھا کہ فکس اٹ, اس کو فکس کرو پاکستان کو. اس کے بعد میں آپ کی 65 کی وار ہوئی, پھر ایوب صاحب کو نکالا گیا, پھر 71 کی وار ہوئی, آپ کا ملک کو توڑا گیا. اور پھر اس کے بعد میں سلیم صاحب سے ملا ہوں جب میں باہر رہتا تھا یورپ میں, تو میں سم ویئر 80s میں آ کر ان سے ملا ہوں, اور میں ان سے کہا کہ بھئی آپ ان کے گھر گیا تھا,
اور ان سے کہا کہ آپ اس کو کیوں نہیں بڑھاتے ہیں، تو وہ بالکل سمن بکمن تھے. اور ابھی بھی یہی حال ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو بحث یہی ہے کہ اگر کراچی یونیورسٹی یہ کام کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یونیورسٹیز بہت کام کرتی ہیں. تو اب اس کے بعد میں رضی حیدر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. بوک میں ہمارا جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے کہ صاحب یہ صدارتی اور یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کے بارے میں آپ نے قائد اعظم صاحب کے کیا احکامات ہیں، کیا فرمودات ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو بحث بہت پہلے سے چل رہی ہے. ہمارے ایک مشہور قانون دان تھے سید شریف الدین پیرزادہ صاحب، انہوں نے ایک زمانے میں قائد اعظم کی ایک ڈائری سے ایک ان کا ایک وہ تھا، اس ڈائری کا ایک صفحہ تھا، اس میں انہوں نے کہیں نوٹس کے طور پر اپنے یہ لکھا تھا کہ ایک نظام صدارتی نظام بھی موجود ہے. یہ نہیں انہوں نے کہیں کہا تھا کہ صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے، انہوں نے اس کو صرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہاں پر. اسے شریف الدین پیرزادہ صاحب نے، چونکہ وہ وکیل تھے، قانونی نکات سے واقف تھے، قائد اعظم سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا آخری دور میں، تو انہوں نے وہ بات جو تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے علم میں لائے، اور جس کے بعد یہ صدارتی نظام کا شوشہ ہمارے ملک میں شروع ہو گیا. اور یہ صدارتی نظام جو تھا یہ یعنی یقینی طور پر اسے پارلیمانی نظام کی طرف ہمیں جانا تھا، اور بالآخر ہم آ گئے اس طرف پارلیمانی نظام کی طرف، چاہے وہ ہم مختلف قسم کی گھاٹیوں سے اور اونچے نیچ سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے، لیکن بہرحال آ گئے. اور قائد اعظم نے ہمیشہ چونکہ مغربی جمہوریت کو رد کیا، انہوں نے کہا مغربی جمہوریت جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ہندوستان میں، ہمیں یہاں ہندوستان میں جو جمہوریت چاہیے وہ اسلامی جمہوریت چاہیے، ایسی جمہوریت جس میں کسی ایک قوم کی بالادستی موجود ہو. تو وہ اس جمہوریت کو ہم اگر پاکستان میں دیکھیں تو یقینی طور پر وہ ہماری قومی اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں یہ تمام موجود ہیں، جس میں وہی جمہوریت موجود ہے جس کی کہ قائد اعظم تمنا رکھتے تھے یا جس کا وہ تقاضا کرتے تھے. سو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پریسیڈنشل نظام کی کوئی گنجائش ہمارے یہاں ہے نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے اس میں جو ڈویژن آف پاور بہت ہے، بہت سے لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں، جو کہ اگر صدارتی نظام ہے تو وہ قریب تر ہے منارکی کے. بالکل وہ آپ اس کو پھر آخر میں یعنی وہ ٹرن ہو جائے گا منارک میں. جی ہاں. تو آپ منارک بھی ایک نظام ایک زمانے میں جب افلاطون نے دیا تھا منارک کا نظام، تو وہ اس پہ تربیت کا بھی مسئلہ ڈالا تھا انہوں نے. لیکن بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اب کیونکہ ہمارے پاس 4 صوبے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، ایک صوبے کے آدمی کو، ایک کو صدر بنا دیتے ہیں، دوسرے صوبے کو، تیسرے صوبے کو ہم اسپیکر بنا دیتے ہیں، چوتھے کو ہم سینٹ کا چیئرمین بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا ڈویژن آف ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اگر آپ صدارتی نظام جائیں گے تو کم سے کم ایک آدمی تو کم ہو جائے گا. مرزا صاحب معاف کیجیے گا، میں دخل در معقولات کر رہا ہوں. اصل میں آپ ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہی صوبے سے صدر اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں ہمارے یہاں. ہاں نہیں زیادہ اب تو یہ حال ہے نا، اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ایک صوبے سے، وزیر اعظم بھی ایک صوبے سے، میں نے چیف جسٹس بھی ایک صوبے سے، اسپیکر بھی ایک صوبے سے. تو اب سارا تو ایک صوبہ لے گیا. اس زمانے میں جس زمانے میں ہم جب جاتے تھے، ہمارے دوست تھے مجید نظامی صاحب جو مرحوم، جو کہ نوائبت کے چیف ایڈیٹر تھے، تو وہ شاہی تھے. وہ کہتے تھے سندھ کو موقع دینا چاہیے، پاکستان کو دینا چاہیے. تو ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان سے کہا نہیں پنجاب کو بھی موقع دینا چاہیے، کوئی بات نہیں، لیکن اب اتنا بھی موقع نہیں دینا چاہیے کہ سارے پہ قبضہ کر لیا. ایک صوبہ بلوچستان تو بالکل ہی محروم ہے. ہاں نہیں، ہم بھی سندھ بھی کہاں ہے، سندھ میں آپ نے ایک صدر بنا دیا، وہ بھی میں جی. تو فرمائیے اور بتائیں آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں. بھائی دیکھیں یہ باتیں تو آپ مختلف چینلز پہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں. اسٹڈی بھی کر کے آتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں. اصل میں سرچ ٹی وی کا ہمیشہ مقصد یہ رہا ہے، میں ایک پارٹیسپینٹ کے حیثیت سے جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ قائد اعظم کے اس بارے میں بہتر معلومات جو ہیں وہ عوام کو پہنچا دی. بہت بہت شکریہ. میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آ جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہ بات صحیح ہے جو ہمارے خواجہ رضی صاحب نے کہا کہ بھئی ہمارا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ہم سیاسی بحث نہیں کرتے ہیں اس میں، اور جب قائد اعظم کی بات آتی ہے تو پھر بالکل ہی نہیں کرتے ہیں. تو رضی اب ہم جا رہے تھے الٹے قدموں کی طرف، تو رضی حیدر صاحب نے ہمیں ٹوک دیا، ہم ان کے مشکور ہیں. جی رضی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے صحیح سمت پہ ڈال دیا واپس. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قائد اعظم انتہائی زیرک سیاستدان تھے، ماشاء اللہ. اور مستقبل کے بارے میں بہت کچھ ان کے جتنے بھی خیالات تھے وہ انتہائی واضح، اور آگے کے مسائل اور مستقبل کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے پاکستان بننے کے بعد اس مختصر سے دور میں جس میں ان کو بے انتہا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس دور میں بھی انہوں نے ان کی نشاندہی کر دی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ ایک لبرل آدمی بھی تھے، ایک جمہوریت پسند بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لیڈر بھی تھے، اور ایسے لیڈر جو کہ آج تک ہمارے ملک میں تو ویسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. اتنی انٹیگریٹی کہ کوئی کسی بارے میں بھی ان سے کے بارے میں کوئی کمزوری کی نشاندہی نہیں کر سکتا. اختلاف رائے تو ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جب یہ چیز کو بتایا کہ وفاقیت تحریک پاکستان میں بھی وفاقیت کو سپورٹ جب کر رہے تھے اور صوبائی خود مختاری کو بھی سپورٹ کر رہے تھے، تو اس پورے دور میں جو چیز ممکن نہیں تھی اس کو انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر صوبائی خود مختاری کو زور دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس زمانے میں تو وفاق انگریزوں کے پاس تھا، ان کے ماتحت تھا، ان سے ایک چیز لینی تھی کہ آواز تو اٹھے مسلمانوں کی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا. ہمارے اب پاکستان بننے کے بعد کانسٹیٹیوشنلزم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماڈریشن، ایک میانہ روی ہونی چاہیے. اب جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن بن گیا اس میں تو یہ بات طے ہوگی نا کہ اب ہمارا نظام جو ہے پارلیمان نظام ہوگا. دیکھیے پارلیمانی اور صدارتی دونوں جمہوریت کی اقسام میں سے ہیں کہ آپ انتظامیہ کو کیا شکل دیتے ہیں. ہمارے پاس مثالیں، ہم دوسرے ممالک کی مثال لیتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی، تو امریکہ میں صدارتی نظام ہے اور انگلستان میں پارلیمانی نظام فرانس میں ہے. ایک اور نظام ہے. ہاں، ان کا ایک الگ سسٹم ہے. تو جو قوم کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے پیش نظر اس نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس میں تبدیلی اور رد و بدل ہوتا رہتا ہے، ہونا چاہیے. ایسے ہی اور آئین میں لکھ دینا چاہیے، لکھا جاتا ہے کہ ترمیم کی گنجائش چھوڑی جاتی ہے. ترمیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بھی جو دستاویز ہے وہ سٹیٹک نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے بس اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں آتا. ڈائنامزم کا مطلب یہ وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اس کے اندر رد و بدل یا تبدیلی کی گنجائش ہونی چاہیے. تو ہمارے یہاں بھی ایک آئین میں صدارتی نظام، پارلیمانی نظام تھا پہلے، پھر صدارتی نظام ہوا، پھر 73 کے آئین میں پھر پارلیمانی نظام ہے، پھر اس کے اندر ترمیمات کتنی آئیں. ترمیمات کا مطلب ہی یہ تھا کہ جو اس وقت کے تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھا گیا. لیکن اگر ہم قائد اعظم کی جب بات کرتے ہیں تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنلزم، قوانین کی پابندگی، قواعد اور ضوابط پر عمل درآمد کو اہمیت دی. پھر وہ ظاہر ہے وہ آئین کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. تو یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ والا ایسا مستقبل کا آئین ہونا چاہیے، یہ چیز بتائی. ڈاکٹر صاحب بریک لینا پڑتا ہے. جی ناظرین کرام، یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے ہماری بہن ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ نے جس ترتیب کے ساتھ میں اور جس صحیح طریقے سے اس گفتگو کو جو ہے سمیٹا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور اس کے بعد میں ہم پھر ڈاکٹر شجاعت صاحب کی طرف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب جب صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، ایک چوتھا پلر مانا جاتا ہے پاور کا، لیکن اب میڈیا میں بٹ گیا ہے اور میڈیا بڑا ایک بظاہر لگتا ہے کہ نیگیٹو رول ادا کر رہا ہے. تو اب اس کو سنبھالنے کے لیے ایک پروفیسر کیا کہہ سکتا ہے، کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ میرا خیال اس دور کا سب سے نازک سوال ہی یہی ہے. اور کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں میڈیا کا، اور کچھ ظاہر ہے کہ میں غور بھی کر رہا ہوں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور مجھے ایک طرح سے کچھ یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں جامعات میں پڑھاتا ہوں، تو نوجوان نسل سے میرا رابطہ رہتا ہے مسلسل. سر یہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، چاہے آپ اسے 4th پلر کہہ لیں، جو بقیہ 3 پلرس، ان سب کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے.
معاشرے کی گراوٹ جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے جو لوگ نمایاں ہوتے ہیں. کیونکہ میڈیا نمایاں ہے, آگے رہتا ہے, تو اسی معاشرے سے لوگ نکل کے جرنلزم میں آ رہے ہیں. اور کیونکہ ایک اور بات کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ قائد اعظم نے تعلیم پر بات کی تھی, دفاع پہ بات کی تھی, تو وہ جو تعلیم والا پہلا مرحلہ تھا وہ اس ملک میں کبھی بھی ترجیحات میں شامل نہیں رہا ہے, جس کی وجہ سے اب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے, چاہے وہ صحافت کی فیلڈ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ ممبر ہو, سب جگہ پہ کم علم, کم شعور رکھنے والے لوگ. اور اس میں پیسہ نہیں آ گیا, پیسے کی چمک بہت زیادہ ہے میڈیا میں بھی سب جگہ پیسے, معیارات بدل گئے ہیں نا سر زندگی کے. تو اب اس کو ہاؤ ٹو ایڈریس اٹ, یار یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ جو بیٹھے ہیں تو یہ کام کرنے کے لیے بیٹھے نا. بالکل میں عرض کروں, دیکھیے ایک بات سے میں اس کو جوڑتا ہوں. دیکھیے قائد اعظم جب ملک سے باہر تھے تو وہاں ان کے پاس بڑی لیوش زندگی تھی, بہترین لائر تھے وہ, اور ان کے لیے بظاہر فیوچر بھی بڑا تھا. لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر قائد اعظم یہ انڈیا واپس آئے اور ایک تحریک انہوں نے شروع کی اور اسے بڑھایا آگے. قربانی دینی پڑتی ہے جی بڑے کام کے لیے. مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان سے جنہوں نے سب کچھ حاصل کیا, جو برین ڈرین ہو رہا ہے, ہمیں سب سے پہلے سر اس کو روکنا پڑے گا. میں عرض کروں کہ میرے پاس کچھ ایسی اطلاع ہے کہ لیڈرشپ بن کر لیڈرشپ کو ابھارنا پڑے گا جو کہ سارے معاملات کو ہے. نہیں سر, اس میں ایک اور بات, میں آپ نے سوال کیا تو میں مختصر سا جواب دے دوں اس کو. میں اصل مسئلہ اس معاشرے کے ساتھ اخلاقی معیار کی گراوٹ ہے. جب تک ہم اس کو تعلیم کے ساتھ علم کو نہیں جوڑیں گے نا, یہ تعلیم تو ہم صرف اپنے پیسے کمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں. علم کی جستجو ہونا چاہیے, گھروں میں کتابوں کا شعور ہونا چاہیے, بڑے جو ہیں وہ بہتر انداز میں گفتگو کا خیال کریں. یہ جب چیزیں بڑھیں گی, گھر میں کتاب ہوگی, گھر میں اخبار ہوگا, گھر میں کوئی علمی ماحول ہوگا. یہ ہم سب ماں باپ کی غلطیاں ہیں, یہ ہم بچوں کو الزام نہیں دے سکتے. بچے ہمارے ہاتھ میں گیجٹ دیکھتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں جب کتاب آ گیا جی. میرے خیال میں آپ نے اہم بات کہہ دی ہے. افسر صاحب آپ فرمائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی جو شروع میں بات کی تھی, قصہ سنایا تھا کہ قائد اعظم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا, برٹش جو ہے کبھی بھی پروسیکیوٹ نہیں ہوا, فائن نہیں ہوا. تو آئی گیس وہ پریسیڈنٹ اب پاکستان میں جو ہے نا سیٹ کرنا, ہم بہت لیٹ ہو گئے, ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا, بٹ ہمیں یہ سیٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ہمیں سیٹ ہو گیا تھا, پھر الٹا ہو گیا. تو ہم اب ناٹ نیسسریلی کہ پولیٹیشینس کرپٹ ہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کی بھی ہم بات کر رہے تھے, تو انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ بھی کرپٹ ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنس کی پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. تو اپارٹ فرام دا پولیٹیشینس, ہم انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ جو ہیں, کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے پاکستان کا, جو فورتھ پلر ہم بات کر رہے تھے, تو ہم پریسیڈنٹ سیٹ کریں, ہم ان کو بھی پروسیکیوٹ کریں, فائن کریں, تاکہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ آگے جا کے تھوڑی بہتر ہو ان کی پروسیکیوشن اور فائن سیٹ کرنے کے بعد. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ ضروری ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہمارے پاس ہے, لا اینڈ آرڈر کو بھی بننا پڑے گا. جیسے میں نے کہا ہے کہ قوانین کی پابندی جو ہے, خواجہ صاحب جو بات تھی, میں نے جو بات کی تھی کہ ایک تو پہلے قائد اعظم صاحب نے تعلیم اور پھر دفاع اور پھر معیشت کو کہا تھا, تیسرا جو تھا اس پہ فرمائیں کہ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ معیشت ہماری جو ہے اس وقت سب سے زیادہ دگرگوں ہیں اور ہم بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت دیکھیں مرزا صاحب, بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے اگر افکار اب ہمارے لیے اگر کوئی چیز رہنما اصول کے طور پر موجود ہے نا, تو وہ قائد اعظم کے افکار ہیں, جو ان کی تقاریر اور خطوط اور بیانات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں سارے کے سارے. ہمارے یہاں کسی کو فرصت نہیں ہے کہ ان کو پڑھ لے تاکہ وہ وہاں سے اپنا راستہ جو ہے وہ متعین کر سکے. یہ ہمارے یہاں کسی کو فرصت نہیں ہے. اور وہ تو صرف بس ٹھیک ہے قائد اعظم تھے, پاکستان بنا دیا انہوں نے, ان کے جو ان کا کام تو مکمل ہوا, اب یہ کام باقی ہے. میں عرض کروں کہ جو پچھلے دنوں ہمارے یہاں پاکستان میں ہی ہوتا رہا, جو کچھ سیاست کے حوالے سے اور جو خرید و فروخت ہوتی رہی, میں آپ 1945 میں جب الیکشنز ہو رہے تھے وہاں انڈیا میں, تو خواجہ ناظم الدین صاحب نے ایک خط لکھا قائد اعظم کو,
اور وہ خواجہ نظم الدین صاحب وہاں پر قومی اسمبلی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ صاحب یہ ایک میرے سامنے جو ایک کانگریس کا لیڈر ہے یہ کھڑا ہوا ہے اور یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کے جو اخراجات اب تک ہوئے ہیں کمپین پہ الیکشن کی، وہ اگر میں اسے دے دوں تو یہ میرے حق میں بیٹھ جائے گا۔ قائد اعظم کا خط ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے لکھا نو، تم الیکشن لڑو، ہم ہار کر حزب اختلاف میں بیٹھنا پسند کریں گے، لیکن اس قسم کی سودے بازی ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ کیسی عجیب تربیت تھی، لیکن وہ انہی کی قوم یہ سب کام بھی کر رہی ہے ساری کی ساری۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ فرما دیجئے کہ اب محترمہ فاطمہ جناح تو آپ بھی دو چار جملے کہہ دیں اس سلسلے میں کہ ان کے ساتھ میں بھی جو سلوک ہوا وہ بہتر نہیں تھا، لیکن وہ قائد اعظم صاحب کے بازو کے طور پر کھڑی رہی ہر وقت۔ جی، اور انہوں نے نہ صرف تحریک پاکستان میں، بعد میں بھی، اور خواتین کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں رانا لیاقت علی خان صاحب جو تھیں وہ بھی ان کے ساتھ بہت بڑا رہیں۔ کام کیا، اتنا انہوں نے کچھ کیا اور جتنا وہ کر سکتی تھی، اور اس کے بعد انہیں سب سے بڑا دھچکا تو یہ لگانا کہ ان کے بھائی رخصت ہو گئے، جن کا مینٹل جو بھی چیزیں انہوں نے اس وقت تک نہیں بتائی تھیں وہ پہنچانے میں پھر ظاہر ہے اتنا بڑا خلا آ گیا تو وہ کیا کرتے، لیکن سارا دیکھ رہے لیاقت ہاسپٹل پر ہے، لیاقت جو آپ کے بہت زیادہ پوری روڈ جو ہے بھری پڑی ہے جس پر جنہوں نے کام کیا ہے، اور لیاقت علی خان نے تو پھر جو ہمارا جو شپ یارڈ ہے وہ تک بنایا، ہر چیز انہوں نے بنا دی تھی۔ جی، اور پھر اتنی باہمت خاتون تھیں کہ انہوں نے ایوب خان سے ٹکر لے کے انتخابات میں کھڑی بھی ہو گئی۔ ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کی ریاست نے کیا کیا یہ بتائیے؟ وہ ہم تو ساتھ تھے، ہم تو اس وقت مادر انہیں ایجنٹ تک قرار دیا گیا، اور جب ہم نعرے لگاتے ہوئے گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا نعرہ کیوں لگا رہے ہو، جا کے کام کرو، بس اب یہ حکم ملا ہمیں تو چلے گئے۔ یہ تربیت تھی قائد ان کے بھائی کی، یہ تربیت تھی جو ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم ابھی جیسے آپ بات کریں اقتصادیات بہتر ہو سکتی ہے کہ نہیں، پاکستان کی معاشی حالت بہتر ایک دم سے تو نہیں ہوگی، لیکن جب ہوتی ابھی بھی بہت ماہر معیشت دان موجود ہیں پاکستان میں جو اپنا تجربہ اتنا رکھتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے، جو نان پولیٹیکل، دیکھیں جو سیاست میں آتے ہیں نا وہ تو پھر اپنی پارٹی کے آگے پروجیکشن کے لیے لگ جاتے ہیں اصل معاملے سے ہٹ کر۔ تو ہم کو یہ معلوم ہے سب سے پہلی چیز محصولات جو آتے ہیں، ٹیکسز کیوں نہیں دیتے، یہ تو آپ کی ایک سوشل ذمہ داری ہے اور ایک پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، وہ چیزیں چھپا لینا، ٹیکسز کم سے کم دینا، اگر دے بھی دیا ہے تو اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے گئے کہاں، تو بہت سارے جو آگے دینا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ اس طرح سے، اور پھر آپ کی سیاسی طور پہ تربیت ایسی ہوئی ہے کہ جو کیبنٹ ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے چند افراد کیبنٹ میں ہونے چاہیے اہم عہدوں پر، ابھی تو 80+1 ہو گیا، ایک اور بھی ہو گیا، 70 سے 80 تک، جب پیسے بھی نہیں ہیں اور اتنا اور اتنی ڈائیورسٹی آف اوپینین ہو جاتا ہے اور کوئی کرنے کے لیے چند ایک ہی رہ جاتا ہے۔ سیاسی رشوت دی جاتی ہے، کسی کو وزیر بنا کے سیاسی رشوت دی جاتی ہے۔ جناب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر خواجہ رضی حیدر صاحب کہ آپ نے اس میں جو آج کے پروگرام کو جو زندگی بخشی ہے، اس کو جلا بخشی ہے، اور ساتھ ساتھ میں محترمہ ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ کا میں شکر گزار ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں جناب محترم ڈاکٹر شجاعت صاحب کا شکر گزار ہوں، اور ابصار صاحب کا جو آج تشریف لائے ہیں، اور خصوصاً ایک اسپیس ہمارے جو ہے جس کو ایک بہت نیگلیکٹڈ ایریا ہے، بہت ہی اس کو ہم نے آج اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ان کو بلا کر۔ تو ہم چاروں ان کا، ہماری بہن کا اور ہمارے تینوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین کرام اس کے بعد لیتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔